ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره وجد. رواه البخاري ومسلم. الحديث أو كما روت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام کو چاہا فضیلت عطا کی، جیسے کہ مکہ اور مدینہ ہے، اور جن ایام کو چاہا اس نے افضل ایام بنا دیے، جیسے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور جن راتوں کو چاہا فضیلت دی، جیسے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری دہے کی راتیں چل رہی ہیں، اور جس رات کو چاہا اس نے 1000 مہینوں سے بہتر والی رات بنا دیا، جیسے کہ شب قدر کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے فضیلت دے، جو چاہے کرے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ جو کرتا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، لوگ جو کریں گے اللہ ان سے سوال کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام، اور اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور روزوں کا طریقہ، روزوں کے احکام اور مسائل کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ آخری عشرے میں خاص طور سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی، اور طاقرات کو تلاش کرنے کا اپنی امت کو حکم دیا، اور طاقرات میں پڑھی جانے والی دعا بھی بتا دی، اور عید سے پہلے فطرانہ نکالا، اور فطرانہ کیسے، کتنا نکالنا چاہیے، کب نکالنا چاہیے، یہ تمام مسائل بھی اپنی امت کو بیان کر دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 26 رمضان المبارک 1440 ہجری مطابق 31 مئی 2009 عیسوی مسجد عزیزیہ میں خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے ڈرنے والے لوگ. معزز سامعین، رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں، بلکہ آخری دہے کی ایام میں ہم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہماری قیام اللیل کو، ہماری دعاؤں صدقات کو اللہ عز و جل قبول فرما کر اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین. ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو پہلے جمعے میں رمضان کے، اور یہ چوتھا جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جمعہ رمضان کا نہیں آئے گا. تو پہلے جمعے کے خطبے ترجمے میں یاد ہوگا آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ رمضان جو ہے بڑی تیزی سے ختم ہوتا ہے. ایام معدودات اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے، 29 یا 30 رمضان. آپ دیکھیے 25 رمضان ختم ہو چکے ہیں، 26واں روزہ چل رہا ہے، یعنی 3-4 روزے باقی رہ گئے ہیں بس، یا 4. بہرکیف اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان آخری کے ایام میں برکت عطا فرمائے اور شب قدر کو پانے والا ہم سب کو بنا دے. آمین یا رب. بڑی تیزی سے ایام ختم ہو رہے ہیں، اکثر رمضان ختم ہو چکا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے ماضی کے ان ایام میں 25 رمضان جو گزر چکے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی، اپنے رب کو راضی کیا اور اپنے رب کو خوش کیا. قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوئی، عمرہ ہوا، قیام اللیل ہوا، صدقہ خیرات کیا گیا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا گیا، یا دیگر مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دیا گیا. تو وہ سب خوش نصیب ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا بہتر بدلہ کل قیامت کے دن وہ پانے والے ہیں. اور یہی ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ڈرنے والا عمل کرتا ہے. ڈرنا صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے. تقوی کی جو وضاحت یا شرح پیش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو عمل ہے تقوی. تو جو اللہ سے ڈرے، جنہوں نے عمل کیا، ان کے عمل کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ وباذن اللہ. اور جن لوگوں نے وقت کو ضائع کر دیا بڑے بدنصیب ہیں، بڑے محروم ہیں، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا موقع باقی رہ گیا ہے. یہ جو آخری کے ایام باقی ہیں کم سے کم ان میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی اصلاح کریں، وقت کی قدر کریں اور اللہ عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. معزز سامعین، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. زندگی آج ہے، کل نہیں رہے گی. وقت اللہ نے دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. تقوی، اہل تقوی کے اوصاف قرآن کی متعدد آیتوں میں پیش کیے گئے ہیں. اور یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس کے روزے ہم رکھے ہوئے ہیں، ان روزوں سے تقوی پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تم پر، کیوں؟ تاکہ تم ڈرو. تو تقوی کا فائدہ یہ ہے، اس کا پھل اور ثمرہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی پیدا ہوتا ہے. اور تقوی کا مطلب یہی ہے، جیسا کہ طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں، تقوی کا مطلب ہے ان تعمل بطاعت اللہ رجاء ثواب اللہ وتترک معصیت اللہ خیفت عذاب اللہ. تقوی کا، خوف کا، ڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو اللہ کے یہاں ثواب کی امید کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو اللہ کے یہاں عذاب کے ڈر سے. تقوی میں دو چیزیں انسان کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اہل تقوی کے جو ہے، اہل تقوی کی صفات کو اللہ عز و جل نے بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا، کیونکہ تقوی اس کی جگہ دل ہوتی ہے، اس کی جگہ دل ہے.
جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، کہ ڈر یہاں ہوتا ہے، ڈر یہاں ہو۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اثر اعضاء جسمانی پر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان پھر اللہ کی عبادت کثرت سے کرے گا، دعائیں ہوں گی، اہتمام ہوگا، جد و جہد ہوگی اللہ کی عبادتوں میں، خوب محنت کرے گا، ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہر ممنوع اور حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی اس کو فکر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہی ساری باتیں ہمیں قرآن کی آیتوں میں نظر آتی ہیں۔ پہلے خطبے میں یا خطبے کے آغاز میں آپ نے سنا ہوگا، آج کے خطیب صاحب نے ان تمام آیات کو پیش کیا ہے جن آیات میں جو ہے اہل تقویٰ کے اوصاف کو یا تقوی کے جو تقاضے ہیں، عمل کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، فقراء مساکین کا خیال کرنا، دعائیں کرنا، یہ سارے جو ہے تقوی کے آثار ہوتے ہیں یا تقوی کے تقاضے ہیں، تو اس پر انسان عمل کرتا ہے۔ اور متقیوں کی یہی صفت ہے، متقیوں کی یہی صفت ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا حق سب سے بڑا اس کی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تقوی جن کی زندگی میں ہوگا ان کی زندگی میں عبادت زیادہ ہوگی۔ بہت اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ، اس سے بڑی کوئی مثال ہوئی نہیں سکتی ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات میں کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی تھے تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے خود حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی، اتقاکم باللہ، انا اتقاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی زندگی دیکھیے، آپ کی حیات دیکھیے، آپ کا رمضان دیکھیے، آپ کے آخری دہے کو دیکھیے، آپ زیادہ عبادت، بہت زیادہ عبادت، جبکہ جنتی رسول ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے عبادت کی۔ آپ سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی عبادت نہ کی، نہ کوئی کر سکتا ہے قیامت۔ پیروں میں ورم آ جاتا تھا رات میں جاگ جاگ کر، بہت زیادہ، جبکہ جنتی رسول ہے۔ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، کل کے قیام اللیل میں سورہ فتح کی آیت امام حمزہ صاحب نے پڑھی، جس میں یہ آیت آئی، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ عز و جل نے معاف فرما دیا، مطلب جنتی رسول ہے۔ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو سورہ فتح کی آیت ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں نظر آتا ہے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے تقوی۔ آپ دیکھیے اس کے بعد صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس امت میں، سب نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ صحابہ ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، آپ کتنی محنت انہوں نے رمضان میں کی ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ کی عبادت کا کیا حال تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، 6 مہینے رمضان سے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ رمضان ملے، اور مل جائے تو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ختم ہو جائے تو قبولیت کی دعاؤں میں لگ جاتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا۔ ہمارا حال کیا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو انتظار ہے کہ چاند کب نظر آئے گا تاکہ وہ جو بند ماحول ہے اس سے ہم نکل جائیں، وہ جو نعوذ باللہ من ذالک صبح شام جو حرام چیزوں میں زندگی گزر رہی ہے اس کا موقع رمضان میں نہیں مل رہا ہے، تو وہ موقع مل جائے نعوذ باللہ۔ حالت تو یہ ہے امت کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ بھی آیت کل امام صاحب نے تہجد میں پڑھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کے دین کی مدد کا مطلب اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل ہو۔ اگر یہ ہے تو یہ دین کی مدد ہے، اگر ایسے ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو جس کی ضرورت ہے۔ اور رمضان آئے، روزہ رکھا جائے اور تقوی پیدا نہ ہو، کیا فائدہ اس روزوں کا؟ میں نے ہندوستان میں ایک حدیث کی تشریح میں ایک مثال دی تھی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے، ایسے انسان کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت،
غور کیجئے اس حدیث پر، معلوم ہوگا تقوی کیا چیز ہے اور متقی کیسے لوگ ہوتے ہیں، ڈرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے، تو کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں آدمی روزے سے ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ حرام ہے، اور ڈرنے والا جھوٹ نہیں بولے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ حرام ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا روزے میں منع ہے، ایک وقت سے ایک وقت تک منع ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، فجر سے مغرب تک۔ ابھی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، لنچ بھی نہیں کریں گے، معلوم ہے سب کو، پانی بھی نہیں پیئیں گے، کیوں؟ روزے سے ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ کب تک؟ آج کا سورج غروب ہونے تک منع ہے، اس کے بعد ہم کھا سکتے پی سکتے، معلوم ہے یہ چیز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، کھانا چھوڑتا ہے، دونوں حرام ہے، جھوٹ بھی حرام، کھانا بھی حرام۔ جھوٹ سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے۔ کھانا کھانے سے کس نے منع کیا؟ اللہ نے۔ سورہ بقرہ کی آیت، اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اقيموا الصيام الى الليل۔ کھاتے رہو پیتے رہو، کب تک؟ جب تک کہ رات کی جو سحری کا وقت ہے، رات کا اندھیرا چھٹ کر صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے فجر کے وقت۔ پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو، مطلب سورج غروب ہونے تک، یعنی کھاتے رہو پیتے رہو فجر تک، اس کے بعد سورج غروب ہونے تک رک جاؤ، روزہ رکھو۔ تو یہ اس وقت میں کھانا منع ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے منع کیا اس لیے آپ ناشتہ نہیں کیا، لنچ بھی نہیں کریں گے، سیدھے جو ہے افطار کریں گے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جھوٹ سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے۔ ایک کام کو چھوڑتا ہے، دوسرے کام کو کرتا ہے، یہ ڈرنے والا تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، ایسے انسان کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ڈرا نہیں، لعلکم تتقون نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے اس روزے کا جس روزے سے تقوی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے ڈرنے والا ہر وہ چیز چھوڑے گا جس سے اللہ نے حرام کیا، ایک چھوڑ کر دوسری چیزوں پر عمل نہیں کرے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو اللہ سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ڈرنے والوں کی صفات میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ ڈر اور امید کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، جو دولت جو مال ہم نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ڈرنے والے ہیں۔ میں نے بتایا نا ڈرنے والے کا مطلب عمل کرنا، کیونکہ وہ عمل کرتا ہے۔ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ آگے بدلے کا ذکر ہے۔ ڈرنے والوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مطلب سوتے نہیں ہیں رات میں، جاگنے والے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضاجع بستروں کو کہتے ہیں، ان کے بازو ان کے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے کی، یا وقت کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے نہیں۔ يدعون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے بازو ان کے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ يدعون، دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے بھی امید کے ساتھ، کیونکہ عبادت کے 3 ارکان ہیں، محبت، ڈر اور امید۔ صرف محبت سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے، صرف ڈر سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے، صرف امید سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے یہاں اجر اور ثواب اور قبولیت کی امیدیں ہوتی ہیں، اور اس کے پکڑ اور اعمال کے رد ہونے کا ڈر بھی ہمیں لگا رہتا ہے۔ محبت، امید، ڈر، یہاں 2 چیزوں کا ذکر موجود ہے اس آیت میں۔ یدعون، بستروں سے الگ ہو کر جاگتے ہیں، کیوں؟ دعائیں کرنے کی، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ آخری اشارہ چل رہا ہے، دعاؤں کی راتیں چل رہی ہیں، کیا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جسے مانگنا چاہیے؟ مانگیے، آج بھی، کل بھی، برسوں بھی، جب تک کہ رمضان ختم نہ ہو، اور اس کے بعد بھی مانگیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کیونکہ عبادتوں کا مہینہ رمضان نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی، رمضان عبادت کا مہینہ، رمضان کے بعد کس نے کہا رمضان عبادت کا مہینہ ہے؟
کس نے کہا رمضان عبادت کا مہینہ ہے؟ شعبان کس چیز کا مہینہ ہے؟ شوال کس چیز کا مہینہ ہے؟ اس کا مطلب آپ صرف رمضان میں عبادت کریں گے اللہ کی؟ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ایک تصور دیا گیا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، مطلب رمضان میں کرو بھائی عبادت، اور اس کے بعد عید کے بعد بھائی آئندہ جمعہ رمضان نہیں رہے گا، آئندہ جمعہ سورہ کہف نہیں پڑھی جائے گی، آئندہ جمعہ نماز نہیں پڑھیں گے، آئندہ جمعہ عبادتیں نہیں کریں گے. عبادت تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ڈرنے والا صرف رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، ڈرنے والا تاحیات اللہ کی عبادت کرے گا، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرے گا. یہ ہے ڈرنے والے لوگ. اللہ سے ڈرنے والا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا. رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، تو شوال کس چیز کا مہینہ ہے؟ سونے کا مہینہ. اور ذی القعدہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. ذوالحجہ گھومنے پھرنے کا، حج کا مہینہ ہے. محرم پھر تفریح کا مہینہ ہے. ہر مہینہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ رمضان کو کچھ خصوصیات حاصل ہے جو دیگر مہینوں کو ہے، جیسے کہ روزہ فرض ہے، اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. یہ صحیح ہے، خصوصیات ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن یہ تصور کرنا، یہ سمجھنا کہ یہی مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، غلط، بالکل غلط ہے. ہر مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. ہر دن اللہ کی، ہر دن فجر پڑھی جائے، ظہر عصر مغرب عشاء. جیسے آج تراویح کا اہتمام ہے، فرائض کا اہتمام ہے، نوافل کا اہتمام ہے، حیات انہی چیزوں کا اہتمام کیا جائے. ڈرنے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور ان کے لیے دیکھیے کیا بدلہ. دیکھیے یہاں ڈر ہوا تو فوراً بدلہ اسی آیت میں، جو آیت میں نے پڑھی کہ وہ جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، راتوں میں جاگ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں جو بخاری مسلم کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قدر کی رات قیام کرے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق اس میں خرچ کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والا خرچ کرتا ہے. اس پر بہت ساری آیتیں ہیں، چند آیتیں خطبے میں پیش کی گئی، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی. خرچ کرتا ہے، کیوں؟ اس کو ڈر ہے اللہ کا. تو جہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، وہیں مخلوق کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ کرتا ہے. مسکین، غریب، فقیر دیتا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے. آئیے نبی علیہ السلام کو دیکھیے، اس صفت کو لے کر آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. یہاں تک کہ اعراب بدو کہتے تھے، اے لوگو ایمان لاؤ، اے لوگو ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آدمی کو پھر فقر و فاقہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. حدیث ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک میں انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معاملہ تھا. تیز ہوائیں جس تیزی سے چلتی ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. رمضان المبارک میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ، رفتار سے بھی زیادہ اس کی. ومما رزقناهم ينفقون، یہ اہل تقوی کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ مسکین کا حق ہے، یہ مال اللہ کا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وآتوهم من مال اللہ الذی آتاکم، تم ان مسکینوں کو، ان ضرورت مندوں کو وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے. یہ مال جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، رزق یہ اللہ کا ہے، اب اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے غریب مسکین بندوں کو دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ سے ڈرنے والے آپ دیکھیں جہاں رات میں قیام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام ہوگا، وہاں خرچ بھی کریں گے. جب یہ ہے تو پھر بدلہ ہے، کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو نہیں پتا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیسی کیسی نعمتیں جنت میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، کس لیے اللہ نے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیزوں کو رکھا ہے؟ یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا. انہوں نے دنیا میں عمل کیا، یہ ڈرتے تھے اور عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ رکھا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک، سکون پہنچانے والی نعمتیں جنتوں میں تیار کی گئی. تو جب عمل ہوگا تو بدلہ ہوگا، جب تقویٰ ہوگا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے. ایک حدیث قدسی پیش کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندے پر 2 ڈر اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. مطلب اگر وہ دنیا میں ڈرے گا تو میں قیامت کے دن عذاب سے نہیں ڈراؤں گا اس کو. اگر دنیا میں بے خوف ہوگا تو پھر وہاں بے خوف نہیں ہو سکتا، وہاں خوف ہوگا اس کو. 2 ڈر
دو بے خوف یا امن جس کو صحیح کہتے ہیں لفظ میں نہیں جمع ہوں گے. یعنی اگر انسان دنیا میں ڈرے گا تو پھر اوپر اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. کسی نہ اللہ کی پکڑ سے ڈر، نہ اللہ کے عذاب سے ڈر، نہ جہنم سے ڈر. کیوں؟ دنیا میں ڈر گیا، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ امن کی زندگی وہاں گزارے گا. کہاں؟ جنتوں میں. لیکن اگر کوئی یہاں نہیں ڈرا تو اس کو وہاں ڈرایا جائے گا. آپ دیکھیں، ہم دیکھ لیں، ہمیں یہاں ڈرنا ہے یا وہاں ڈرنا ہے؟ یہاں ڈرنا اس میں خیر ہے، کیونکہ اس ڈر سے کل کا ڈر ختم ہو جائے گا. کل پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہاں بے خوف ہو کر زندگی گزار دیے، نہیں ڈرے، تو پھر کل قیامت کے دن عذابوں سے ڈرایا جائے گا، جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے گا. اور وہ اگر پڑھے تو دنیا بھول جائے گا آدمی. قرآن کی آیت ہے، قرآن تراویح میں تہجد میں پڑھی جا رہی. قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اہل تقوی، اہل الجنہ کے اوصاف بیان کیے، جنہوں نے عمل کیا، اللہ کی عبادت کی، نمازوں کی پابندی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، صلہ رحمی کی، عبادات ہوئے، عمل ہوئے، تو پھر جنت ہی ان کا ورثہ ہے. وہ وارث ہوں گے کل قیامت کے دن جنتوں کے. لیکن اگر یہاں بدعملیاں ہوئیں، یہاں حرام کاموں کا ارتکاب کیا گیا، تو پھر وہ جہنم والے ہوں گے. جنت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان ختم نہیں ہوا ہے، ابھی 26 رمضان چل رہا ہے. جہنم کے دروازے آج بھی بند ہیں. جنت کس کے لیے ہے؟ وعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ڈرنے والوں کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے. وعدت للمتقین، جنت کے وارث بنائے جائیں گے متقی لوگ. لہٰذا ہم ڈریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکے جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند ہیں تاکہ ہم اس میں داخل نہ ہوں. موقع بہت اچھا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ڈرنے والا ہی عمل کرتا ہے. یہ دیکھیے اب تک کتنا قرآن ہم نے پڑھا، کتنے جز، کتنے پارے ہو گئے. 26 رمضان چل رہا ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، شاید پہلے رمضان میں یا اس سے بھی پہلے، 25 منٹ میں ایک پارا پڑھ سکتا ہے آدمی، آدھا گھنٹے میں ایک پارا پڑھ سکتا ہے. اب 26 رمضان چل رہا ہے، آج کتنے پارے ہوئے؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ڈرنے والے قرآن پڑھیں گے. سلف کا حال دیکھیے قرآن کو لے کر، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ پڑھتے تھے، انہیں ختم کرنے کی فکر نہیں ہوتی تھی. تلاوت، صبح شام اللہ کے کلام کی تلاوت. دروس چھوڑ دیتے تھے اپنے، جو روٹین تھی ان کی، جی درس چھوڑتے تھے اپنا، صرف اللہ کے کلام میں لگ جاتے، کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے. ڈرنے والے ضرور پڑھے ہوں گے. اب تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے قرآن کو ختم کر دیا ہو. کیونکہ ایک دن میں اگر 3 مرتبہ بھی آدمی 2 مرتبہ بھی کرے، پڑھ لے، 2 پارے بھی پڑھ لے ایک دن میں، پورے 24 گھنٹے میں 2 پارے، تو اس کا تو 15 رمضان، اس کا تو ایک مہینے میں 2 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے. 2 مرتبہ 15 رمضان میں ختم ہو جائے گا اس کو. 2 اگر پڑھے، 3 20 25 منٹ، آدھا گھنٹہ. قرآن کا مہینہ ہے یہ، تو اللہ سے ڈرنے والے ضرور قرآن پڑھے ہوں گے، کثرت سے پڑھے ہوں گے. صبر کا مہینہ، اللہ سے ڈرنے والے ضرور صبر کیے ہوں گے، اپنے اندر صبر کو پیدا کیے ہوں گے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرنے والے سارے وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے. اور اسی میں خیر ہے. آج ہم ڈریں گے تو کل قیامت کے دن فائدہ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جنتان آیتیں ہیں قرآن مجید کی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جنت اس نے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وَأَمَّا مَنْ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس انسان نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے نفسانی خواہشات کو روکا، اپنے نفس کو بری خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے روکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈرنے والا بنائے، ڈرنے والے عمل کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آخری ایام راتیں چل رہی ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ زیادہ اس میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد زکوٰۃ الفطر اور تاخرات کب ہے، شب قدر کب ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. خاص طور سے توجہ سے سنیں، جو دوسرا حصہ خطبے کا بڑا اہم ہے، اور وہ ہے شب قدر. شب قدر کا مطلب لیلۃ القدر، قدر والی رات. یہ قدر والی رات وہی رات ہے جس رات انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بیت العزہ کی طرف قرآن کا نزول ہوا. لوح محفوظ سے اللہ کے پاس سے بیت العزہ کی طرف قرآن کا نزول ہوا. انا انزلناہ فی
لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ آیت کل پڑھی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورہ قدر نازل ہوئی ہے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں۔ بہت بڑی عظیم ترین رات شب قدر ہوتی ہے جس کی تلاش جاری ہے، اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس کو پانے والا بنا دے، آمین۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب، جو شب قدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں۔ پہلی بات، قدر کی رات کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی تقریباً 85 سال 85 ایئرس کی عبادت سے بہتر ایک رات ہے۔ اور رات کہہ رہے ہیں، دن نہیں۔ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کب تک؟ فجر تک۔ مغرب سے فجر تک، اس کو کہتے ہیں رات۔ ایک رات، ابھی جو راتیں چل رہی اس میں ایک رات ایسی ہے جو 85 ایئرس کی عبادتوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر، 1000 مہینے۔ 85 سال تو زندگی نہیں گزارتا ہے آدمی، عام طور پر 60 برس زندگی ہوتی ہے، عام طور پر، اس سے پہلے اس سے بعد میں کبھی بھی موت آتی ہے۔ 85 سال سے بہتر افضل ایک رات، اللہ اکبر۔ کیوں اس کی اتنی فضیلت؟ کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات میں قرآن اتری۔ ایک اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے، جی، جو سورہ قدر ہی کی آخری آیت میں بیان کیا گیا، فجر تک سلامتی ہوتی ہے اس رات میں، ہر چیز سے آدمی سالم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس رات کی خصوصیات میں سے تیسری بات، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے بالخصوص، اور جبریل علیہ السلام جو روح ہے، روح امین، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کے۔ اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ سال بھر کے معاملے اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ ایسی رات ہے جس کو اللہ نے کہا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، برکت والی رات۔ اسی لیے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کب تلاش کرنا ہے؟ رمضان کے آخری 10 راتوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ وہ ایک رات ہے، ہمیں نہیں پتا کون سی رات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شب کون سی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری دہے میں اس کو تلاش کرو۔ مطلب اگر کوئی انسان آخری کی 10 راتوں میں جاگے گا، قیام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، وہ رات اس کو مل جائے گی۔ کیا کرنا ہے اس رات میں؟ اس سے پہلے 10 راتوں میں جاگنے والے کو وہ رات یقینی طور پر مل جائے گی، ایک۔ نمبر 2، اور ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر کا لفظ روایت میں ملتا ہے، آخری کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ طاق کیسے؟ 21 جو ہو گئی، 23، 21 یہ شب کی ہے، 21 رمضان نہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ آج رات کون سی ہے؟ جی 3 راتیں ہو گئی ہیں، اس میں تاخرات تھی نہیں معلوم، اللہ اعلم۔ جو 21، 23، 25، 27، 29 کو بھی جاگیں گے ان کو بھی وہ رات مل جائے گی۔ تو 2 حدیثیں موجود ہیں۔ نمبر 1، 10 رات جاگنے والوں کو وہ رات مل جائے گی۔ نمبر 2، طاق راتوں میں جاگنے والوں کو وہ رات مل جائے گی۔ تیسری ضروری بات سنیں، یہ رات بدلتی ہے ہر سال۔ جمہور علماء کا فتویٰ ہے حدیثوں کی روشنی میں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیثیں آپ دیکھیں، صحابہ نے فرمایا کہ شب قدر، حدیث ہے، صحیح روایت ہے، صحیح سند کی، صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں 27ویں شب قدر ہوتی ہے، حدیث صحیح۔ 21ویں شب، صحابی کا ذکر کیا ہے، ہم کو 21ویں شب قدر ملی۔ ایک روایت میں 23ویں شب، اور ایک روایت میں 25ویں شب۔ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 21ویں تھی شب، کسی حدیث میں ہے کہ وہ 27 تھی، کسی حدیث میں 23 ہے۔ اس کا مطلب علماء نے اسی لیے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ فتویٰ دیا ہے، رات بدلتی ہے، ہو کسی سال 21ویں پڑتی ہے، کسی سال 23ویں پڑتی ہے، کسی سال 25 یا 27 یا 29۔ اسی لیے طاق راتوں میں جاگنے کا حکم ہے تاکہ وہ شب ہمیں مل جائے۔ یہی صحیح قول ہے۔ اس رات کی بعض علامتیں جو ہیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں، جیسے موسم جو ہے اس رات میں نہ گرم ہوگا نہ سرد ہوگا، معتدل ہوگا، معتدل، نارمل جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا، شعائیں نہیں ہوں گی اس کی،
اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا چاند کے جیسے گول ہوگا، لال، بالکل لال اور گول، ٹھیک ہے. اور تقریباً یہی روایتیں جو ہے مسلم شریف اور مسند احمد وغیرہ کی حدیثوں سے شب قدر کی رات کی بارے میں آئی ہے. اور اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا ہلکی سی ٹھنڈک اس میں ہوگی کیونکہ شعائیں نہیں ہوں گی. اور ایک روایت اسی 3 حدیثیں سلسلے میں آئی ہیں جو علامتیں جس میں ذکر کی گئے ہیں. اور ایک میں یہ ہے کہ وہ شیطان کو اس دن نکلنے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا جائے. آپ کو پتا ہے نا سورج جب نکلتا ہے تو شیطان اپنے حدیث میں آیا کہ اپنی سینگوں کو نکالتا ہے تاکہ سورج کو جو سجدہ کرتے ہیں نا وہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں. بعض لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں نا، جب بھی سورج نکلتا ہے اس کے سامنے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، معلوم ہے نا آپ. تو سینگ نکالتا ہے اپنے سینگوں کو نکالتا ہے کون؟ شیطان. تو اس وقت اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. جس رات شب قدر ہوتی ہے اس کی صبح والی جو سورج کا طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کو اجازت نہیں ہوتی نکلنے کی. تو یہ علامتیں جو ہے بعض صحیح روایتوں میں آئی ہے جو صحیح حدیث مستند حدیث ہیں. اس کے علاوہ جتنی علامتیں بیان کی گئی شب قدر کی وہ صحیح نہیں ہے. شب قدر میں کرنا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، صحابہ سے یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام جیسے ہی آخری دہا شروع ہو جاتا تھا بہت زیادہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اتنی کبھی آپ نے عبادت نہیں کی. نمبر 2، دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام کے 3 عمل ہمیں ملتے ہیں. نمبر 1، جیسے ہی آخری دہا شروع ہو جاتا شد میزرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے. کمر بستہ کی 2 معنی بیان کیے گئے. ایک، خوب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جیسے آدمی جو ہے کوئی کام کو انجام دینے کے لیے کمر باندھ لیا میں نے، کمر بستہ ہونا یعنی تیار ہو گئے، تیاری ہو چکی ہے عبادت کو انجام دینے کے لیے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی بعض علماء نے بیان کیا ہے بیویوں سے علیحدگی اختیار کرتے تاخراتوں میں یعنی ان سے نہیں ملتے تھے. دوسری چیز احیا لیلہ، راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا. کمر بستہ ہونا یعنی خوب اللہ کی عبادت کے لیے تیاری کرنا. نمبر 2، جاگنا تاکہ عبادت ہو. اب عبادت میں جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ قیام کیجئے، جسے تہجد پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، وتر پڑھیں، قیام اللیل، ٹھیک ہے، یا تلاوت ہو یا دعائیں ہوں، ٹھیک ہے، یا علم حاصل کیا جائے. تو یہ جو ہے افضل جو بہتر ہے کہ انفرادی عبادات ہوں جس میں رات جاگی جائے. تو احیا لیلہ کا یہ مطلب. تیسرا عمل جو حدیث میں ملتا ہے، اسی حدیث میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ تاکہ وہ بھی جو ہے شب قدر کو تلاش کریں اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہاں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شب قدر میں نہیں ہے، عام راتوں میں کبھی بھی کسی بھی رات کے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے شوہر کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے بیوی کے لیے. کس شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے؟ کس بیوی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس شوہر کے لیے رحمت کی کہ اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات میں تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے، جاگتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور بیوی نہیں جاگتی ہے تو پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پر مارتا ہے. اللہ رحم فرمائے اس شوہر پر، اللہ رحم فرمائے اس بیوی پر، اس عورت پر رات میں جاگتی ہے تہجد پڑھنے کے لیے، شوہر کو جگاتی ہے، شوہر نہیں جگتا ہے، نہیں اٹھتا ہے نیند کی گہرائی کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے، تو پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارتی ہے. نبی علیہ السلام نے اس شوہر کو اور اس بیوی کے لیے دعا دی ہے رحمت کی. کیوں؟ خود عبادت کر رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی تیار کر رہے عبادت کے لیے. چھینٹے پانی کے کا مطلب کیا ہے؟ نیند ختم ہو جائے، جاگ جائے، نیند چلی جائے. کیوں نیند چلی جائے؟ کیوں اٹھے؟ عبادت کے لیے، تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے. میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا بھی حدیث میں ہم نے بیان کیا کہ آخری دہے میں خود جاگتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے احیا لیلہ و قضاء لہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں اس آخری دہر میں ملتا ہے اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، وہ ہے اعتکاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، مشہور ہے، یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہے. لہذا اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسجد میں روک کے رکھنا. کیوں؟ تاکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. جب مسجد ہی میں رہے گا آدمی، باہر جانا ہی نہیں ہے اس کو، کہ اعتکاف والا باہر نہیں جائے گا، تو مسجد ہی میں رہے گا تو مسجد میں کیا کرے گا؟ وہ مسجد میں رہ کر عبادت کرے گا. یہ مقصد ہے. ایسا نہیں جیسے بعض لڑکے جو ہے ہمارے انڈیا وغیرہ میں اعتکاف میں رہتے ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب بس آپ کو مسجد میں 10 دن گزارنا ہے. ان کے ساتھ ان کا واٹس ایپ ہے, ان کا فون ہے جس میں واٹس ایپ, فیس بک, انٹرنیٹ, دنیا, باتیں, ہنسی, کھیل کود, مسجد میں سارے کام ہو رہے ہیں. یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے. اعتکاف کا مقصد تحری ہے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. اس لیے آپ اعتکاف کر رہے ہیں. صرف باتیں کرنے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے اعتکاف نہ کیا جائے. اور گھروں میں بالکل اعتکاف نہیں ہوتا ہے عورتوں کا, یہ تو ہر سال بتاتے ہیں, لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اگر آپ میں سے کسی کی بہن یا ماں یا بیوی اعتکاف کی ہو تو ان کو بولنا کہ گھر میں کیسے اعتکاف, وقرن فی بیوتکن, جگہ ہی تمہاری گھر ہے, گھر ہی مقام ہے, تو گھر میں اعتکاف کیسے ہوگا؟ گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف صرف اور صرف مساجد میں ہوگا. اللہ نے فرمایا وانتم عاکفون فی المساجد. تو اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. من قام قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے, اس سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. قیام اللیل, لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے, اور لیلۃ القدر میں دعا پڑھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا. جب انہوں نے فرمایا کہ میں شب قدر میں کیا پڑھوں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تم یہ دعا پڑھو, اللہم, اے اللہ, انک عفو, بے شک تو معاف کرنے والا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو, تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, مجھ کو معاف کر دے, یا فاعف عنا, ہم کو معاف کر دے. تو یہ جو ہے شب قدر کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت. زکوٰۃ الفطر, زکوٰۃ الفطر فرض ہے, جس کو فطرانہ, صدقہ فطر, اس کے 3 نام میں آپ کو بتا دوں جو مشہور ہیں, زکوٰۃ الفطر, صدقۃ الفطر یا فطرانہ, تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. یہ جو ہے رمضان کے آخر میں فرض ہے. کس لیے؟ حکمت 2 چیزیں ہیں, طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتعبۃ للمساکین. روزے میں جو بیکار چیزیں ہوئی ہیں, لغوی کام ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں, اس کا کفارہ بن جائے, یہ زکوٰۃ الفطر. نمبر 2, حکمت طعمۃ للمساکین, مسکینوں کو کھانا نصیب ہو جائے, تو یہ اس کی حکمت ہے. کتنا نکالنا ہے زکوٰۃ الفطر؟ زکوٰۃ الفرض ہے, جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر, نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو, زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے. یہ 1 سا نکالنا ہے. 1 سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے, بعض علماء نے 2.25 کلو اس کو بیان کیا ہے, 2.5 سے 3.25 کلو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہے اس کا جو ہے مقدار ہے نکالنا 1 سا. کس چیز میں سے نکالنا ہے؟ طعام. بخاری کی حدیث سے, مسلم کی حدیث, زکوٰۃ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام, کھانے میں سے نکالنا ہے. اس زمانے میں مدینہ میں جو کھانا تھا, جیسے عقد ہے, کھجور ہے, وہ کھانا تھا ان کا, جیسے ہمارا کھانا چاول ہے آج, یا روٹی ہے, گیہوں ہے. گیہوں یا چاول عام طور پر جو ہے آج دنیا میں لوگ کھاتے ہیں, دنیا میں عام طور پر, ہندوستان میں بھی دیکھیے, پاکستان میں بھی دیکھیے, بنگلہ دیش میں, سعودی عرب میں, پوری دنیا میں طعام جو ہے یا رز ہے یا خبز ہے, یا تو کھانا یا تو چاول, یہی کھاتے ہیں نا. کھجور جو ہے اس زمانے میں چاول نہیں تھا, اس وقت روٹی نہیں تھی, روٹیاں چاول نہیں تھے, تو کھانا کھاتے تھے. کھانا کھاتے تھے مطلب کھجور, تو کھجور نکالا گیا اس زمانے میں. تو طعام کا لفظ حدیثوں میں ملتا ہے, اور یہی صحیح ہے, یہی سنت رسول ہے. یاد رکھنا, ادھر ادھر مت جائیں. سنت پر عمل کریں گے تو ہی خیر ہے انشاءاللہ. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے معلوم کرنا. ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے بس, کیونکہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ان کی سنت ہمارے لیے عزیز ہے, باقی سب چیزیں ہمارے لیے عزیز نہیں ہے. تو کھانا نکالا انہوں نے, ہم بھی کھانا نکالیں. کیا نکالیں گے کھانا بھائی؟ چاول یا گیہوں؟ چاول یا گیہوں. عام طور پر کیا کھایا جاتا ہے؟ عام طور پر زیادہ چاول, اس لیے چاول نکالتے ہیں. آپ دیکھیے یہاں پر کسی علاقے میں جیسے پنجاب وغیرہ ہے گیہوں کھاتے ہیں, تو گیہوں نکالیا. 2, قیمت نکال سکتے ہیں؟ نہیں. سنت قیمت نہیں ہے. ارے نہیں غریب کو ضرور نہیں بازو رکھنا نہیں, یہاں سے نہیں لانا چیزوں کو. یہ پوچھنا کہ سنت کیا ہے بتائیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہمیں بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, آپ نے زکوٰۃ الفطر میں کیا چیز نکالی ہے, کیا چیز نکالنے کا حکم دیا, یہ فرمائیے. لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو مدینہ میں اس وقت لوگوں کو درہم دینار کی پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کو پیسے دینا ہے تو بالکل دیجیے, آئیے بیٹھیے, آپ کتنے پیسے دینا ہے, آپ گھر گھر بتائیں گے آپ کو مسکینوں کے. لیکن فطرانے میں قیمت مت نکالیے, فطرانے میں طعام نکالیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دیا ہے, چاول یا گیہوں, تو آپ وہ دیجیے. پیسے دینا ہے غریبوں کو, آئیے, کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس,
پورا پیسہ غریبوں کو ہم پہنچائیں گے، بتائیں گے دیکھو یہ غریب ہے ان کو دیجیے، یہ غریب ہے ان کو دیجیے، وہ غریب ہے۔ فطرانے میں مت دیجیے، عید کے بعد دیجیے، اس سے پہلے دیجیے، سال بھر دیتے رہیے پیسے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے تو اچھا عمل ہے، کوئی مسئلہ۔ لیکن آپ فطرانے میں قیمت نکالنا چاہتے ہیں تو سنت کی مخالفت ہوگی، سنت کی مخالفت ہوگی، سیدھی سیدھی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، جیسے جمعیات وغیرہ ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے، وہ 10 ریال یا 15 ریال لیتے ہیں نا آپ سے، تو آپ کا پیسہ، یہ تو بات چھوٹی سی ہے، سمجھ سکتے ہیں سب عقل مندوں کو، سب کو پتا ہے بات، پیسے سے چاول خریدا جاتا ہے یا گیہوں، وہ جو ہے فطرانے میں پہنچایا جاتا ہے، نہ کہ آپ کا 15 ریال ان کو دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے گیہوں یا چاول جو نکالنا ہے یہ فری میں ملے گا یا پیسے دینے ہوں گے؟ آپ جائیں گے، جیسے مبارک سٹور ہے یا دانوب ہے یا کہیں بھی پانڈا آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ جائیں گے تو بولیں گے بھائی وہ فطرانہ دے گا، وہ یہ ہے چاول کتنا، 10 ریال 15 ریال 18 ریال 20 ریال ہے نا بھائی، قیمت ہے اس آپ، لیکن آپ خرید کر غریب کو مسکین کو جو دینا ہے وہ کیا پہنچ رہا ہے؟ غلہ، کھانا، تاکہ عید کے دن وہ بھی کھائے، طعمۃ للمساکین۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، اگر جیسے میں آپ کو دوں، میں کہوں یا حامد میاں کو دوں، حامد میاں سنو، میں میری بیوی میرے بچے ہمارا جو اتنا فطرانہ بنتا ہے 2.5 کلو کے حساب سے، بھائی ذرا آپ جا رہے ہیں تو چاول آپ اپنے لیے بھی خریدیں گے، اپنی فیملی ہمارے لیے بھی لیجیے، تو میں ان کو پیسے دوں گا۔ یہ کیا کریں گے؟ میرے پیسوں سے چاول خریدیں گے، اپنے پیسوں سے بھی چاول خریدیں گے، تو میرا ان کا جو چاول ہے فطرانہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ لے جا کر غریب کو دیں گے۔ میرے پیسے پہنچے غریب کو یا زکات پہنچے، زکات الفطر پہنچی، وہ غلہ پہنچا، غلہ پہنچا، سمجھنے کی بات ہے۔ ایسا نہیں دینا چاہیے غریب کو، ٹھیک ہے، فطرانے کا ذہن میں کس کی طرف سے دینا چاہیے؟ سب کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے۔ فیملی مطلب پورے میاں بیوی بچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اسی حدیث میں بخاری کی حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کیا 1 سا طعام، غلام یا آزاد، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، سب کی طرف سے، غلام ہو یا آزاد، ہم سب آزاد ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سب کی طرف سے فطرانہ نکالنا ہوگا۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، جو بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سب، حتیٰ کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، یہاں بھی کلیئر کر دوں، اس سے خطبے میں ہوگی بات، جسے بعض عورتوں نے پریگننسی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے، کیا اتنا ان کا، یا بیمار تھے روزہ نہیں رکھے، کیا ان کا بھی فطرانہ نکالنا ہوگا؟ جی ہاں، ان کی بھی زکات الفطر نکالنی ہوگی، جیسے کہ خطبے میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب کی طرف سے نکالنا چاہیے، اور دینا کس کو چاہیے؟ مسکینوں کو، غریبوں کو دینا چاہیے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں تو کوئی بھی مسکین نہیں ہے، ایک بعض جملے مشہور ہوتے ہیں نا، یہاں خطبے پرنٹ ہو کر آتے ہیں، کہاں پرنٹ تھا خطبہ؟ کہاں ہے خطبہ؟ ہے نہیں ہے؟ امام حمزہ جو ہے سال بھر خطبے دے رہے ہیں، 18 سال سے ہم یہاں خطبوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، میرے پاس جو ہے خطبے پڑے ہوئے ہیں الماری میں میرے گھر میں، آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو، آج ہی آئیے، ابھی چلیے میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں، کوئی خطبہ پرنٹ نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں جو مشہور ہو جاتی ہے لوگوں میں، جو ہے حقیقت اس کی نہیں ہوتی ہے، پرنٹڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہی بولنا، یہی بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تیاری کرتے ہیں خطیب، مناسب دیکھتے ہیں کہ بھائی ماحول کیا ہے، کیا خطبہ دینا چاہیے، اس حساب سے جو ہے خطبے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حساب سے خطبے دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ مت سمجھنا کہ یہاں کوئی مسکین نہیں ہے، اور یہاں کہاں ہے مسکین بھائی، تو ہم جو ہے اپنے ملکوں کو بھیجیں۔ اس سلسلے میں علماء سے مشورے کیے گئے، پوچھا گیا تو بتا جہاں آپ روزہ رکھتے ہیں وہیں آپ کو فطرانہ دینا ہوگا، یہاں بھی مسکین ہے، آپ کبھی ڈھونڈے تو ملے نا مسکین آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں مسکین وہ جو آپ کے گھر پر آ کر نوک کرے، آپ اس کو مسکین سمجھتے ہیں۔ جو گھر پر نہ آئے، آپ سے کچھ سوال نہ کرے، تو آپ اس کو مسکین کو پہچانا جاتا ہے۔ فقراء اور مساکین پائے جاتے ہیں، آپ تلاش کریں، انشاءاللہ ملیں گے، جائیں ان تک زکات الفطر کو پہنچا دیں۔ اچھا کب نکالنا ہے؟ اس کا افضل وقت ہے، ایک جائز وقت ہے۔ افضل جو ہے چاند رات، اگر 29 رمضان کو چاند نظر آ گیا تو اس رات آپ کو فطرانہ نکالنا ہوگا، نہیں تو 30 رمضان۔ افضل یہ ہے کہ چاند رات، ٹھیک ہے، شوال کا چاند جب نظر آئے۔ جائز کیا ہے؟ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، یعنی 28 رمضان کو بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ صحابہ کا عمل ملتا ہے اس سلسلے میں، 28 رمضان کو یا 29 رمضان کو بھی آپ فطرانہ زکات الفطر نکال سکتے ہیں۔ پہلے سے خرید لیجیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، دینے کی بات ہو رہی ہے، نکالنے کا مطلب دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے حدیثوں کی روشنی میں، اور آپ جیسے کہ ہم نے بتایا یہاں رہتے ہیں جدہ میں آپ نے روزہ رکھا ہے، رمضان یہاں ہے
تو آپ یہیں فطرانہ نکالیں، اپنی زکوٰۃ الفطر کو یہیں پر ادا کر دیں۔ یہ چند مسائل تھے جو آج کے خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ وقت ابھی بھی ہے، آج 27ویں شب ہے، ہو سکتا ہے آج ہی جو ہے لیلۃ القدر پڑ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر پانے والا بنائے، آمین یا رب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی شب قدر کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جستجو میں ہم کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ عید کی نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو واضح ہے، وہ عورتیں جن پر نماز نہیں ہے ان کو بھی عیدگاہ لانے کا حکم شریعت نے دیا ہے، تاکہ جو ہے نماز تو نہیں پڑھے گی وہ، لیکن مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک رہے گی۔ اور عید کے دن جو ہے طاقت میں کھجور کھا، خیر ایک درس دیں گے انشاءاللہ، بہتر ہے اس میں جو ہے سارے مسائل کو بیان کر دیں، اور شوال کے روزے وغیرہ بھی جو ہے ہم اسی میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں جو باقی رہ گئے ہیں ایام اور لیالی اور جو وقت باقی رہ گیا ان کو بھی غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما رہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے